الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ بابیت اور بہائیت کے عقائد و نظرات اور ان کے احکام سے آشنا ہو رہے تھے۔ کل کے درس میں کئی چیزیں آپ نے پڑھی، آج بات ہوتی ہے 7ویں حکم کی طرف، جس میں ربا کی حلیت کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ہر طریقے کا ربوی معاملہ، ایسا معاملہ کہ جس میں ربا ہو، سود ہو، وہ حرام ہے۔ لیکن بابیوں اور بہائیوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر معاملے میں ربا طرفین کی رضایت کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر دونوں راضی ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ فرض کر لیں ایک شخص کسی کو 50,000 روپیہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی تم کو جو ہے ایک ہفتے میں 60,000 روپیہ واپس کرنا ہو تو یہ 50,000 روپیہ ہے۔ سامنے والا قبول کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو میں 10,000 سود کے ساتھ میں تمہارا پیسہ واپس کر دوں گا۔ تو چونکہ راضی ہوا ہے، رضایت کے ساتھ یہ لین دین ہوا ہے، لہذا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رضایت کیا ہے، ربا کو حلال نہیں بناتی۔ ایسا نہیں ہے کہ طرفین اگر راضی ہو جائیں گے تو ربا اور سود حلال ہو جائے گا۔ ویسے ایسے تو تمام معاملات، اکثر و بیشتر معاملات رضایت کے ساتھ ہی طے ہوتے نہیں، شرط رکھی جاتی ہے، سامنے والے کو راضی کیا جاتا ہے نا، تمہیں اتنا دے رہا ہوں، تم کو اتنا دینا ہے، راضی ہو، سامنے والا راضی ہو، جائز ہو جائے گا۔ چلے باب ہمیں اشکال معاملہ الجملہ معاملہ ربوی را بشرط ان کی مورد رضایت دو طرف باشد۔ باب نے معاملے کی تمام شکلوں کو، معاملے کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنے بھی شکیں ہیں، ہر ایک کو، یہاں تک کہ معاملے ربوی کو، اس شرط کے ساتھ کہ اگر دونوں طرف راضی ہوں تو جائز و حلال اعلام کر دے، کہا ہے کہ یہ جائز اور حلال ہے۔ می گوید کہتا ہے خداوند اذن فرمودے، خداوند متعال نے اجازت دی ہے کہ در بیع و شراء لین دین میں بتحقق رضا میان آنہا، اگر ان کے درمیان یعنی لین دین کرنے والوں کے درمیان رضایت متحقق ہو جاتی ہے، دونوں راضی ہو جاتے ہیں، تو ہمن قدر کی استعلام رضا شبت، بس اتنا ہی کہ دونوں طرف کی رضایت معلوم ہو جائے تو بیع و شراء صحیح، تو لین دین کیا ہے، صحیح۔ معاملے میں بس طرفین کی رضا معاملے کو حلال اور جائز کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَإِذْنُ فرمودے خداوند اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ تجار را در تنزیل، کہ تاجروں کو تنزیل میں یعنی معاملے ربوی کہ معمول دابس، کہ جو عام طور سے انجام دیا جاتا ہے امروز مابین ایشان، لوگوں کے درمیان، اللہ نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ معاملے ربوی کی جو ایک مرسوم اور معمول معاملہ ہے، عام طور سے انجام دیا جاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اور ویسے بھی اگر معاملے میں طرفین کیا ہے ربا پر راضی ہو جائے تو پھر ربا نہیں رہ جاتا ہے، اور وہ معاملہ طرفین کی رضایت کی وجہ سے حلال اور جائز ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تو بیان کر دیا، دلیل کیا ہے اس کی؟
احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن میں باقاعدہ طور پر ربا کی حرمت پہ دلیل ہے اور بغیر کسی قید و شرط کے، لیکن کچھ استثناءات ہیں جو روایات میں ہیں، جیسے باپ بیٹے میں کہتے ہیں کہ ربا نہیں، یہ کسی بھی طریقے کی کمی اور زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں۔ برصورت یہ فقہ کا مسئلہ ہے، وہاں حل ہوگا۔ یہاں جو مختصر طور پہ بتایا ہے آپ لوگوں کو ضمناً، کیونکہ ان کے عقائد اور ان کے کچھ ایسے مسائل جو اسلام کے احکام و مسائل سے جدا ہیں، الگ ہیں، یا عقائد و نظریات ان کے جو دوسرے مسلمانوں کے عقائد و نظریات سے مختلف ہیں، اس کو بیان کر رہے تھے، اس لیے یہ بھی بیان کر دیا۔ اب 8ویں چیز ہے حجاب و نگاہ۔ حجاب اور نگاہ کے سلسلے میں بابیوں اور بہائیوں کے کیا نظریات ہیں، کیا احکام بیان کیے ہیں، وہ دیکھنا ہے۔ باب حکم حجاب را الزنان برداشتے و نگاہ زن و مرد را به دیگر مجاز اعلام کرد و در تفسیر سوره یوسف میگوید به زنان اجازه داده شد که مانند حوران بهشتی لباسهای حریر بپوشند و خود را بیارایند به صورت حوران بهشت از خانه‌شان بیرون آیند و میان مردان بارش شوند و بدون حجاب بر صندلیها بنشینند۔ یہ قرآن سے دلیل بھی دے دی۔ باب نے پوری طریقے سے عورتوں کے لیے کیا ہے، حکم حجاب کو اٹھا لیا، کا حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مرد و زن کا ایک دوسرے دیکھنا، ایک دوسرے پر نگاہ ڈالنا، اب یہ نگاہ چاہے جیسی ہو، نگاہ معمولی ہو، نگاہ شہوت آمیز ہو، یہ سب جائز قرار دیا ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوریان بہشت کی طرح ریشم اور دوسرے قیمتی اور زیبا لباسوں سے آراستہ کریں، اور سج دھج کے اپنے گھروں سے باہر نکلیں، مردوں کے درمیان آئیں اور بغیر کسی مکنے چادر اور پردے کے کرسیوں پر بیٹھے۔ یہ شاید میرے خیال سے یہ سورہ یوسف میں زنان مصر کے لیے ہوگا، کہ زلیخا نے جب زنان مصر کو بلایا تھا، زنان مصر ملامت کر رہی تھی زلیخا کی کہ یہ کیسی شہزادی ہے یا کیسی ثروت مند اور مالدار خاتون ہے جو اپنے ہی غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ میری ملامت کرتی، تم سمجھتی ہو کہ یوسف کوئی معمولی آدمی ہے، میں کیا کوئی بھی دیکھے گا تو فریفتہ ہو جائے گا، ایک لمحے میں اپنا دل دل بیٹھے گا۔ پھر جو زنان مصر کی دعوت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ سج دھج کے آنا، اور پھر ان کو بلایا، دربار میں بیٹھایا سجا کر کے، تو شاید اس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہو۔ تو وہ کہاں اور کہاں حکم اسلام ہے نا، وہ اسلام سے پہلے جناب یوسف کے زمانے کی بات ہے۔ اب وہاں بھی مسئلہ مردوں کے درمیان بے حجاب ہو کر بیٹھنے کا نہیں تھا، ہاں سج دھج کر کے آنے کا اور محفل سجانے کا تھا۔ سج دھج کے آئی، محفل سجائی گئی، نارنگی اور چھری دی گئی، جناب یوسف کو بھی حکم دیا گیا کہ یہاں سے یہ تمام معاملات، تو اس کا بیان اور اس کی بات آپ لے کر کے آ گئے ہیں دور اسلام کے خواتین کے حجاب سے، اس کو جو ہے جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں چونکہ اجازت تھی تو یہاں تو چلیں۔ برصورت باب حکم حجاب را الزنان برداشتے، باب نے حجاب کے حکم کو عورتوں سے اٹھا لیا، حجاب کو لازم اور ضروری نہیں سمجھا ہے، حکم حجاب اٹھا لیا ہے۔ نگاہ زن و مرد را به یکدیگر، اور مرد و زن کا دیکھنا اور نگاہ کرنا ایک دوسرے کو، مجاز اعلام کر، جائز
اعلان کیا ہے، کہا کہ جائز مردودن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، نظر ڈال سکتے ہیں۔ در تفسیر سورہ یوسف میں دوجت باب سورہ یوسف کی تفسیر بھی کہتا ہے۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مقدس کتاب جو بیان ہے اس میں بھی کوئی سورہ ہو، سورہ یوسف قرآن کے مقابلے میں، اور اپنی مقدس کتاب پہ سورہ یوسف کی تفسیر کر رہے ہو؟ بیٹا تو قرآن تو بنتے ہی تھے، وہ تو منسوخ ہو گیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق اسلام تو منسوخ ہو چکا ہے، نئی شریعت لے کر کے یہ آئے ہیں، اور ان کے پاس جو مقدس کتاب بیان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مقدس کتاب بیان میں سورہ یوسف ہو اور وہاں اس طریقے کی بات انہوں نے لکھی ہو، ہے نا؟ مہیلا قرآن سے کیوں استدلال کریں گے؟ ابھی تک تو اپنے ہی بیان سے ہی استدلال کر رہے تھے، ہے نا؟ یہ ممکن ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ واضح نہیں ہے، وضاحت نہیں، حوالہ نہیں دیا ہے، بس خالی سورہ یوسف کہہ دیا، تو سورہ یوسف تو بہت صورت قرآن میں ہی، لیکن احتمال ہے کہ ان کے پاس بھی جو مقدس کتاب ہے بیان، جس کو یہ الہی کتاب کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں بھی سورہ یوسف کو، چونکہ اشارہ نہیں ہے تو احتمال دونوں دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ احتمال بیان کا ہی ہے، نہ کہ سورہ یوسف جو کلام الہی یعنی قرآن میں ہے۔ تو بہر صورت باب نے جو ہے عورتوں سے پوری طریقے سے حجاب کو، حکم کو اٹھا لیا اور اجازت دی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں کہتا ہے کہ بزنان اجازت دادے شد، عورتوں کو اجازت دی گئی کہ مانند حوران بہشتی، جنتی حوروں کی طرح لباسائے حریر بپوشن، ریشمی لباس پہنے، بخود ربی بی آرائن، اور اپنے آپ کو آراستہ کریں، سجائیں، میک اپ کریں، وہ بصورت حوران بہشت، اور بہشتی حوروں کی شکل و صورت میں، از خانہ شان بیرون آئیں، اپنے گھروں سے باہر نکلیں، وہ میان مردان وارشان، اور عورتوں کے بیچ داخل ہو جائیں، وہ بدون حجاب بر صندلیہ بے نشینن، اور بغیر کسی پردے اور حجاب کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ ادھر کتاب بیان میں گویت، اب یہاں بیان میں، تو اب یہاں سے بر صورت واضح ہو جاتا ہے، اوپر سورہ یوسف کا جو حوالہ دیا ہے وہ سورہ یوسف قرآن کا ہے۔ ادھر کتاب بیان میں گویت، اپنی کتاب بیان میں کہتا ہے، خدا در کتاب بیان بے مردان مومن اجازت دادے، خدا بند متعال نے کتاب بیان میں مومن مردوں کو اجازت دی ہے کہ بزنان نگاہ کنن، کہ وہ عورتوں کو دیکھیں، ان پر نظر ڈالیں، وہ بزنان ہم اذن دادے کے، اور عورتوں کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر خاصتاً، کہ اگر ان کا دل چاہا مائل ہوں تو بے مردان مرید علاقے خود، تو جو ان کے مرید نظر ہے، جس سے وہ محبت کرتی ہیں، جس کی وہ چاہت رکھتی ہیں، جس کی طرف مائل ہیں، نگاہ کنند، انہیں دیکھیں۔ امانا باید بے آنچے کی خدا دوست ندالت، لیکن جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ دوست نہیں رکھتا، اس طریقے سے نگاہ نہ کرے۔ خدا می خواہد انچنان زنان و مردان آزاد باشن کے، یہ کیسے خدا ناپسند کرتا ہے جب حکم ہی نہیں ہے، کچھ ہی نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کس طریقے ہے؟ خدا می خواہد کہ خدا چاہتا ہے کہ انچنان زنان و مردان آزاد باشن کے دوست دارت، خدا چاہتا ہے کہ مرد و زن اس طرح سے آزاد رہیں جس طریقے سے وہ دوست رکھتے ہیں، ان کی اپنی مرضی، حجاب میں رہنا چاہیں حجاب ضروری نہیں ہے، بغیر حجاب کے رہنا چاہیں بغیر حجاب کے رہیں، ہے نا؟ نیم برہنہ رہنا چاہتی ہیں تو نیم برہنہ رہیں۔ مرد و زن کی آزادی، ان کے اپنے اختیار میں جس طریقے سے رہنا چاہیں ویسے رہیں۔ در بہشت چنان باشا، بالکل ویسے ہی جیسے بہشت
جیسے بہشت میں آزاد ہیں، جس طرح سے چاہیں گے رہیں گے، ویسے دنیا میں بھی ان کو آزادی دی گئی، جیسے چاہیں ویسے رہیں۔ باب پارا از این هم فراتر گذاشته و به زنانی که شوهرانشان حقیم هستند اجازه داده است که به رضایت شوهر با مرد دیگری ارتباط برقرار کنند۔ کہہ رہے کہ باب نے اپنا قدم اس سے بھی آگے بڑھایا ہے، کہا ہے کہ وہ عورتیں جو بانجھ ہیں، جو صاحب اولاد نہیں ہیں، جن کے یہاں بچہ نہیں ہے، وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر دوسرے مرد کے ساتھ ہم بستری کر سکتی ہیں۔ مخصوص ہے حکم ان خواتین سے جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، جو لاولد ہیں، عقیم یعنی بانجھ ہیں، وہ عورتیں جو بانجھ ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے پوچھ کر دوسرے مرد کے ساتھ سنبندھ بنا سکتی ہیں۔ باپ پارا از این ہم فراتر گزاشتے، باپ نے اپنا قدم اس سے بھی آگے بڑھایا ہے، نہ صرف کہ پردے کا حکم اٹھایا ہے اور ہر طریقے کی نکاح کے سلسلے میں آزادی دی ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے بزنانے کی شوہرانشان عقیم حسن، شوہرانشان عقیم حسن، وہ خواتین، وہ عورتیں کہ جن کے شوہر عقیم ہیں، جن سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا مثلا بھی جو عورتوں کی جنسی خواہشات پوری نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، درازی عمر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو اجازت دادے است کے باب نے ایسی خواتین کو کہ جن کے شوہر عقیم ہیں، ان خواتین کو اجازت دی ہے کہ برضایت شوہر، کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت سے با مرد دیگری ایک دوسرے مرد کے ساتھ ارتباط برقرار کنند، رابطہ قائم کر سکتی ہے، تا از او صاحب فرزند شود، تاکہ اس دوسرے مرد سے صاحب اولاد ہو سکے۔ باب این حکم را در کتاب بیان باب 15 از واحد 4 و باب 15 از واحد 8 آورده است۔ باب نے یہ حکم اپنی کتاب بیان کے 15ویں باب میں جو واحد 4 کا ہے یا 15ویں باب کے واحد 8 میں ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو یہ تھے بابیوں اور بہائیوں کے خصوصی عقائد، نظریات اور کچھ خصوصی احکام، چاہے عقائد ہوں چاہے ان کے بیان کردہ احکام ہوں۔ سمجھ رہے ہیں ہم؟ ان کے یہ عقائد اور ان کے یہ احکام اتنے نامعقول ہیں اور اتنے بے بنیاد اور بے دلیل ہیں، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ ان تمام عقائد و نظریات کو، احکام کو مورد بررسی قرار دیا جائے، مختلف زاویے سے اس پر نظر ڈالی جائے اور اس پر اعتراض کیا جائے اور اشکال کیا جائے۔ اشکال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی اشکال ہے، کوئی بھی سمجھ نہیں۔ اسی لیے جو ہے بس خالی ان کے عقائد و نظریات کو اور احکام کو ذکر کیا ہے، آشنائی کے لیے بیان کیا ہے، کسی طریقے کی کوئی تنقید نہیں کی ہے۔ اب یہاں سے درس شروع ہوگا احمدیہ۔ یہ احمدیہ بھی موجودہ دور میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ احمدیہ کون ہے اور یہ فرقہ جن کو فرقہ احمدیہ کہا جاتا ہے کس طریقے سے وجود میں آئے ہیں، اور پھر فرقہ احمدیہ کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کو اس درس میں مکمل طریقے سے بیان کیا جائے گا۔